وعلیکم السلام. تو ہم صرف کی تھوڑی سی انٹروڈکشن کرتے ہیں دوبارہ سے. صرف جو ہوتا ہے نا بیسیکلی آپ کے پاس عربی میں ہر لفظ کے پیچھے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں. جس طرح آپ ایک ہی روٹ لیٹر سے جس طرح عین لام میم ہے اس سے آپ علم معلم علامت معلوم کافی سارے لفظ بنا سکتے ہیں. تو کس روٹ لیٹر کو کس شیپ میں ڈالنا ہے اور اس سے کیا لفظ بننا ہے اس کو بیسکلی صرف کہتے ہیں کہ مطلب لفظ کس طرح بدلتے ہیں اسی کو یہی لٹرل میننگ ہے صرف کا. جس طرح فار ایگزامپل ہم کرتے ہیں کہ جس طرح آپ فرض کریں کہ یہ میں بناتی ہوں 4 ڈفرینٹ شیپس کے آپ سمجھیں یہ برتن ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے 4 شیپس کے برتن بنا لیے. اب میں ان کو کاپی کروں گی. جو گول ہوتا ہے گول میں کیسے روٹ جی ورڈز؟ گول میں تو کوئی یہ روٹ تو میں ورڈز. ایک ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں نا, اچھا آپ کو بھی سمجھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ 2 سیٹ ہیں برتنوں کے. اب ان کی شکلیں بالکل سیم ہیں. اس کے اندر اوپر والے جو برتن ہیں ان کے اندر میں ڈال دیتی ہوں, اس کے اندر میں آئل ڈال دیتی ہوں براؤن کلر کا. اس میں بھی آئل ڈال دیتی ہوں. تو جو اوپر والے سارے ہیں ان کے اندر میں آئل ڈال دیتی ہوں, اور جو نیچے والے سارے ہیں ان کے اندر میں کوئی اور لکوڈ ڈال دیتی ہوں, پانی ڈال دیتی ہوں. ٹھیک ہے. تو اب آپ اگر دیکھیں تو یہ اگر آپ اوپر سے نیچے دیکھیں تو اوپر سے نیچے دیکھیں تو آپ کے پاس شیپ سیم ہے لیکن اس کے اندر کانٹینٹس فرق ہیں. اور اگر آپ سائڈ ویز دیکھیں تو اوپر والے چاروں جو ہیں ان کی شکل فرق ہے لیکن اس کے اندر جو کانٹینٹس ڈلے ہوئے ہیں وہ سیم ہی ہے. اس کے اندر بھی آئل ہے, اس کے اندر بھی آئل ہے, اس کے اندر بھی آئل ہے, اس کے اندر بھی آئل ہے. اور اوپر نیچے دیکھیں تو اس کی اور اس کی شکل سیم ہے لیکن اس کے اندر جو کانٹینٹ ڈلا ہوا ہے وہ فرق ہے. تو اسی طرح صرف جو ہے بیسیکلی ہمیں جب یہ اسی طرح شیپس ہیں ہمارے پاس لفظوں کی, یہ ساری شیپس جب ہم یاد کر لیں گے تو اس کے اندر ہم ڈفرینٹ انگریڈینٹس ڈال کے ڈفرینٹ کانٹینٹس ڈال کے ڈفرینٹ لفظ بنا سکتے ہیں. تو یہ ہم نے شیپس یاد کرنی ہے بیسکلی. جس طرح ہم نے ایک شیپ اس میں سے پچھلی دفعہ یاد کی تھی. اب جس طرح ہم ورڈ بنائیں تعریف کریم عزیز رفیق
شہیر علیم. اور ایک اور سیٹ لفظوں کا بناتے ہیں. علم اعلام استعلام معلم علامۃ معلوم عالم علم. کافی. تو آپ یہ اوپر والے لفظ اگر دیکھیں گے، شریف، کریم، عزیز، رفیق، شہیر، علیم، یہ والے جو سارے ہیں، یہ اسی طرح نہیں ہے کہ جیسے ان کی شیپ سیم ہے کہ اس پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، پھر ای کی آواز ہے، اور پھر اینڈ پہ ان ہے یا ان ہے یا ان. وہ تو آپ کا نحو ہے نا کہ وہ رفع نصب یا جار ہے. تو شریف، کریم، عزیز، رفیق، یہ سارے ایسا لگ رہا ہے کہ برتن ایک ہی ہے اور اس کے اندر کانٹینٹس فرق ڈالے ہوئے، جیسے علیم بھی ہے. اور اگر ہم نیچے والے ورڈز دیکھیں تو ان سب کی شیپ فرق ہے. ایک علم ہے، ایک اعلام ہے، ایک استعلام ہے، معلم، علام، سب کی شکلیں فرق ہیں، لیکن سب کے اندر جو کانٹینٹس ہیں وہ عین، لام اور میم کو ملا کے بن رہے ہیں. یعنی کہ اس لفظ میں شروع میں است آتا ہے، تو یہ مطلب استفعال فیملی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ یہ ڈفرینٹ فیملیز ہیں جس میں ہم یہ عین، لام اور میم ڈال رہے ہیں اور یہ لفظ بنتے جا رہے ہیں. تو صرف بیسکلی یہی چیز، اسی چیز کا نام ہے کہ آپ ان فیملیز کو یاد کریں. جس طرح ایک آپ کے پاس فرض کریں ایک مشین آ گئی ہے جس کے اندر آپ روٹ لیٹرز ڈالتے ہیں اور وہ آپ کو اس روٹ لیٹرز کے آگے سے 150-200 لفظ دے دیتی ہے. تو صرف کے بغیر اگر آپ عربی سیکھیں گے تو آپ کو وہ 150-200 لفظ علیحدہ یاد کرنے پڑیں گے کہ علم ان کا کیا مطلب ہے، اعلام ان کا کیا مطلب ہے، استعلام ان کا، معلم ان کا کیا مطلب ہے، عالم ان کا کیا مطلب ہے، علمہ کا کیا مطلب ہے، علیحدہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. لیکن اگر آپ صرف کو ماسٹر کر لیتے ہیں تو آپ کو اگر وہ طریقہ آ جاتا ہے، آپ کو فیملیز یاد ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ کو صرف روٹ لیٹر سے اور اب وہ کس فیملی میں ہے اسی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. مطلب انہی روٹ لیٹر سے آپ کو آٹومیٹکلی، اگر آپ کو اس کا مطلب بھی نہیں پتا، ابھی ہمیں پتا ہے کہ علم کا مطلب نالج سے ہے، لیکن اگر ہمیں نہیں بھی پتا پھر بھی ہم وہ 150-200 لفظ بنا سکتے ہیں اور پھر آگے ان کا مطلب آٹومیٹکلی ہمیں پھر آ جاتا ہے کہ یہ مفعول ہے، یہ فعل ماضی ہے، یہ مضارع ہے، جو بھی. تو اس طرح ہم نے یہ ساری فیملیز یاد کرنی ہے کہ کس طرح ہم ان روٹ لیٹرز کو ڈالیں گے. اب جس طرح ہم نے یہ کیا تھا کہ یہ ساری شیپس ہیں، اس طرح ہر شیپ کی ایک پوری فیملی ہے. جس طرح ہم نے اسلمہ والی فیملی کی ہے تو اس میں مختلف اس کے ممبرز ہوتے ہیں ایک فیملی کے. تو سب سے پہلا تھا فعل ماضی اسلمہ فیملی کا،
یا افعلا فیملی بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو، جنرل فارم اس کی افعلا ہے. یہ فے عین لام کی جگہ ہم نے تین لام میم ڈال دیا. یہ افعلا فیملی ہے. ہم اسلمہ سے یاد کر لیں گے، مختلف لفظوں سے ہم یاد کر لیں گے تو ہمیں ذرا قرآن کے لفظوں کے ساتھ کنیکشن ہو جائے گی ہر فیملی کی. تو اسلمہ اس کا پاسٹ ٹینس ہے، اور اسلمہ فیملی کا ہمیشہ جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ یسلمو اس کی شکل ہوتی ہے. یو سے شروع ہوتا ہے، سین پہ سکون، یسلم. اور آگے آپ لوگوں نے یہ بنا لیے میں یہ ان کی ہوا ورژن ہے دونوں کی. جب آپ کو اسلمہ سمجھ آ گئی تو اسلمہ، اسلمہ، اسلمو، اسلمت، اسلمتا، اسلمنا، یہ سارے آپ کو آگے پھر آ جاتے ہیں. اسی طرح یسلمو تو آپ نے فعل مضارع کی گردان بھی یاد کی ہوئی ہے، یسلمو، یسلمان، یسلمونا، ہیا تسلمو، ہما تسلمانی، ہننا یسلمنا، وہ سارے بھی آپ کو آنے چاہیے. اس کے بعد ہم نے کیا تھا یہ دو اس میں فعل ہوتے ہیں اس کی پہلی لائن میں، اسلام. یہ ہے اس کا مصدر یعنی آئیڈیا جو ہم نے کیا تھا کہ اسلمہ کا مطلب ہے اس نے سرنڈر کیا، یسلمو وہ سرنڈر کر رہا ہے، اور اسلامن سرنڈر کرنے کا آئیڈیا، کہ اسلام خود ایک آئیڈیا ہے نا، کہ سرنڈر کرنا، اسلام قبول کرنا. تو وہ کون ہے؟ وہ مسلم ہے، مسلم. تو اس فیملی کا جو فائل ہوگا یعنی جو کرنے والا ہے اس کی شکل ہمیشہ ایسی ہوگی، منہ آگے سین، آگے اگلے لیٹر پہ سکون اور دوسرے لیٹر کے نیچے زیر، مسلمن. جس طرح اخبرہ فیملی، خے، بے اور رے کو اگر ہم اسی فیملی میں ڈالیں تو اس کی پھر بالکل سیم ایسی شکل بننی چاہیے کہ اسلمہ ہے تو اس کا جو فعل ماضی ہے وہ ہوگا اخبرہ، اور اس کا فعل مضارع ہے وہ یسلمو، بالکل اسی طرح یخبرو. اور سوری اسلام اخبارن، ہوا مخبرن. اب خبر دینے والا کون ہوتا ہے؟ مخبرن. اب ہمیں صرف یہ پتا چلا کہ یہ جو اخبرہ ہے یہ اسلمہ فیملی میں ہے، تو ہمیں اخبرہ کے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا کہ وہ اس کا فعل مضارع کیا ہوگا، اس کا مصدر کیا ہوگا، اس کا مفعول کیا ہوگا. جس طرح ہم نے ایک ایگزامپل کیا تھا پچھلی کلاس میں کہ جب ہم پڑھتے ہیں انعمت علیہم، انعمتا جو ہے یہ کس طرح کا ساؤنڈ کرتا ہے آپ کو؟ انعمتا، انتا، یہ ہم نے جس طرح انتا کرتا کیا تھا نا، انتا ورژن لگ رہی ہے یہ کسی فعل کی. اس کو اگر ہم ہوا ورژن پہ واپس لے کے جائیں تو انعمتا جس طرح ہوا نصرہ ہے اور انتا نصرتا ہے، تو اگر انتا انعمتا ہے تو ہوا کیا ہوگا؟ انعما، ہوا انعما. تو یہ ہوا ورژن پہ ہم واپس لے جائیں تو ہمارے لیے ذرا آسان ہو جاتا ہے یہ دیکھنا کہ یہ کس فیملی میں. تو انعما جو ہے یہ آپ کو بالکل اسلمہ کے ساتھ میچ کر رہا ہے. تو اب ہمیں اس سے کہ اب انعمتا سے ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا کہ اس کا پاسٹ ٹینس ہے انعما، تو اس کا جو فعل مضارع ہے وہ ہوگا یونعمو، اس کا مصدر کیا ہے؟ انعامن. یہ اردو کی وجہ سے بھی ہمیں کافی فائدہ ہو جاتا ہے. تو اور اس کا فاعل کیا ہوگا؟
मुनइमुन, मुस्लिमुन, मुन इमुन, यानी इनाम करने वाला, उसको क्या कहते हैं, मुनइमुन। अब हमें अनअमता को हमने उसकी फैमिली रिकग्नाइज की कि वो असलमा फैमिली में है, तो उससे हमें आगे कितने सारे वर्ड्स खुद ही समझ आ गए जो हमें पहले नहीं भी आते थे। और ये अभी इसकी सिर्फ पहली वाली लाइन है। और ये भी है कि अब जिस तरह मैं इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि मैंने इस्लामन क्यों किया हुआ, इस्लामुन क्यों नहीं किया। जिस तरह अगर मैं कहती हूँ कि एक मुस्लिम आया, मैंने मुस्लिम को पढ़ाया, ये मुस्लिम की किताब है। ताहिरा, तो ये जो है ये आपका नहू है, यानी कि मेरी स्क्रीन स्टार्ट है। अब आ रही? जी अब आ रही है। तो जिस तरह अब ये 3 जुमले हैं, एक मुस्लिम आया, मैंने मुस्लिम को पढ़ाया, ये मुस्लिम की किताब है। मुस्लिम या कुछ भी हो सकता है, एक उस्ताद आया या एक तालिब इल्म आया, कुछ भी। अभी हम मुस्लिम की बात कर रहे हैं इसलिए। तो जो मुस्लिम आया, इसमें मुस्लिम क्या होगा, मुस्लिम डूअर है, क्योंकि फेल है आना और उसके करने वाला मुस्लिम है, तो ये होगा मुस्लिमुन, क्योंकि यहाँ पे ये करने वाला है। हमने किया था कि जो डूअर होता है वो हमेशा रफा होता है। अच्छा, मैंने मुस्लिम को पढ़ाया, अब करने वाली तो मैं हूँ, इसलिए मैं रफा होंगी। पढ़ाया जो है ये फेल है, और मैंने किसको पढ़ाया, मुस्लिम को पढ़ाया। तो यहाँ पे मुस्लिम जो है ये डिटेल हो गई है फेल की। फेल की डिटेल्स होती है ना, किसको पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, कब पढ़ाया। तो जो डिटेल्स होती हैं वो सब नस्ब होती हैं। तो यहाँ पे ये मुस्लिम जो है ये मुस्लिमान होगा, और ये मुस्लिम की किताब है। का के की वाले जो होते हैं मुस्लिम की किताब, ये मुदाफिले होते हैं। और जो की से पहले वाला लफ्ज होता है, हमने किया था, वो हमेशा जर होता है। तो यहाँ पे जो मुस्लिम होगा ये मुस्लिमिन होगा। तो ये एंड वाली जो साउंड है, उन अन इन जो है, ये हमारा नहव का मसला था कि इसके एराब क्या होंगे। ये जो है ये सिर्फ हमने याद करने के लिए असलमा युस्लिमु इस्लामन फहुआ मुस्लिमुन किया है। ये है इसका सर्फ सगीर, इसको कहते हैं कि हमने हर एक का एक एक टर्म याद कर लिया। असलमा का सिर्फ इसका हुआ वर्जन है, आगे आपको फिर इसका सर्फ कबीर सारा आता है। असलमा, असलमा, असलमू, असलमत, असलमता, असलमना, वो सारा आपको आता है। युस्लिमु भी सिर्फ हुआ वर्जन है, लेकिन असल में आपको पता है कि इसके आगे 14 और जुमले हैं। इसी तरह इस्लामन जो है, ये इस्लामन भी है, इस्लामुन भी है, इस्लामिन भी है, ये आपको पहले से पता है। और मुस्लिमुन भी आपको पता है कि वो फिर आपका जो फाइल है करने वाला, एक मुस्लिम भी हो सकता है, 2 मुस्लिम हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वो उस हिसाब से वो आपको सारा मुस्लिम चार्ट पता है। फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिम, वो सारा जो है वो आपका नहव है कि जुमले के अंदर ये लफ्ज कर क्या रहा है। तो ये इसलिए इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये मुस्लिमुन क्यों है, मुस्लिमान क्यों नहीं है। वो हो सकता है, ये आपके याद करने के लिए, क्योंकि इस फॉर्म में ये एक जुमला सा बन जाता है कि असलमा, उसने सरेंडर किया, वो युस्लिमु, वो सरेंडर कर रहा है, इस्लामन, तो वो सरेंडर करने की डिटेल बन जाती है। तो फिर वो कौन हुआ, मुस्लिमुन। तो ये एक ऐसे जुमला सा बन गया। वरना आप इस्लामुन भी याद कर सकते हैं, इस्लामिन भी याद कर सकते हैं, वो मसला नहीं। अच्छा, अभी तक अब मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन है तो पहले हम उनको एड्रेस कर लें, फिर हम आगे चलें। नहीं, बिल्कुल नहीं।
ٹھیک ہے. تو یہ سارے آپ لوگوں نے گھر پریکٹس کی تھی جی دوسرے لفظوں کو اسی فیملی میں ڈال کے. ہاں جی اس میں اور جی کون کون سے کی تھی وہ کر کی لیں تھی ابھی کہ سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا وہ دوبارہ سے کرنے کی ضرورت ہے کلاس میں یا آپ آگے چلیں؟ اخبر یخبر اخبارا فہو مخبر، اس طرح ہاں جیسے وہ جی اسی طرح جب نون زال لام ڈال گئے انزلا. انزل ينزل انزالا فہو منزل، اس طرح. ہاں یہ ساری آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کس طرح اس کے اندر جب ڈالیں گے تو وہ کیا بنے گا. اب یہ ہے اس کی پہلی والی لائن. اس کے بعد جو ہوتا ہے نا پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں. جس طرح ہم کرتے ہیں نا انگلش میں ہم کرتے ہیں پیسو اور ایکٹیو. مجھے ویسے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ پیسو اور ایکٹیو کیا ہوتا ہے. تو پیسو ورب جو ہوتا ہے بیسکلی جب جس طرح نصرہ ہوتا ہے اس نے مدد کی، اور ایک تو جملہ ہو گیا اس نے مدد کی، ایک جملہ ہے اس کی مدد کی گئی. تو دوسرا جو جملہ ہے اس کی مدد کی گئی، اس میں جو کرنے والا ہے کہ کس نے مدد کی وہ نہیں ہمیں پتا، لیکن وہ ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ کیا گیا، اس کو پیسو کہتے ہیں. اور جب آپ کو پیسو میں کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ایک مسٹری ہوتا ہے کہ کس نے کیا. جس طرح اب کہیں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تخلیق کیا، اور کہیں اللہ لکھتے ہیں کہ تمہیں تخلیق کیا گیا. تو جب اللہ کہتے ہیں تمہیں تخلیق کیا گیا تو اس میں وہ یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ کس نے تخلیق کیا. تو یہ بلاغہ میں آگے مطلب جو لوگ اس کے پیچھے کی سائنس سوچتے ہیں کہ کہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اللہ نے تخلیق کیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ تمہیں تخلیق کیا گیا، تو اس کے پیچھے کیا مطلب ہے، اس طرح لکھنے کا کیا مقصد ہے، اس طرح جو فائل کو مسٹری بنانے کا کیا مقصد ہے. یہ وہ آگے کی بلاغہ کی سائنس ہے ساری. لیکن اس کو کہتے ہیں فعل مجہول، جو پیسے فیل ہوتا ہے جس میں آپ کا جو فائل ہوتا ہے وہ ایک مسٹری ہوتا ہے، وہ نہیں بتایا گیا ہوتا. جس طرح اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جس طرح نصرہ ہوتا ہے، نصرہ ہوتا ہے اس نے مدد کی، اور جو اس کا مجہول ہوگا نا وہ ہوگا نوسیرہ. کو ای کی ساؤنڈ آ جاتی ہے فعل ماضی کے مجہول میں. کو ای اینڈنگ ہمیشہ سیم رہتی ہے، اینڈنگ سیم رہے گی اور او ای کی ساؤنڈ آ جائے گی. طرح نصرہ تھا تو نوسیرہ بن جائے گا. علامہ ہے اگر علامہ اس نے پڑھایا، علامہ اس نے پڑھایا. علمہ اس سے پڑھایا گیا. اس طرح قتل اس نے قتل کیا، تو اس کا مجہول کیا ہوگا، فعل مجہول ہوگا قتلا، او ای. دوسرا علما، جب بھی او ای کی ساؤنڈ آتی ہے نا تو وہ ہمیشہ فعل مجہول ہوتا ہے. فعل مجہول کہتے ہیں پیسو کو جب آپ کا ڈوئر جو ہوتا ہے وہ مسٹری ہوتا ہے، جب کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ وہ نازل کیا گیا.
جس طرح اب یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب داؤد نے جالوت کا قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ قتل داؤد جالوتا، تو ہمیں ڈور کا پتہ ہے کہ کس نے کس کا قتل کیا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، تو یہاں پہ اللہ نے نہیں بتایا کہ کس نے قتل کیا. قتلا، ان کو قتل کیا گیا، تو یہ آپ کا فعل مجہول ہے. تو اسلم یسلم یہ آپ کی ایکٹیو والی لائن ہے جو نارمل لائن ہے. دوسری لائن جو ہوتی ہے نا فیملی کی، وہ ہوتی ہے مجہول والی لائن. اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، تو اس کی جو مجہول لائن ہوگی وہ ہوگی اسلمہ اسلمہ. اور جو آپ کے فعل مضارع کا مجہول ہوتا ہے نا، جو فعل ماضی کا مجہول ہوتا ہے اس کی ہمیشہ ساؤنڈ ہوتی ہے او ای. یعنی کہ پہلے سکون ویسا ہی رہتا ہے اور شروع آخری لیٹر بھی ویسا ہی رہتا ہے، جو آخری لیٹر ہے وہ بھی ویسا رہتا ہے. سیکنڈ لاسٹ لیٹر جو ہوتا ہے وہ ای ہو جاتا ہے، اس سے پچھلے سارے او ہو جاتے ہیں، یعنی او اور اینڈ پہ ای. اور جب آپ کے مضارع کا وہ بنتا ہے نا، جس طرح یسلم، اس نے سرنڈر کیا، اور اس کا جو مجہول ہوگا کہ وہ سرنڈر کیا گیا، جو چیز سرنڈر کی گئی ہے وہ. یا جس طرح انزلہ کہ وہ نازل، جو نازل ہوئی، جو چیز نازل ہو رہی ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے. انزلہ کہ وہ نازل کیا گیا، انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ وہ نازل کیا گیا. اب اس کا جو مضارع ہے، مضارع کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ او آ ہوتی ہے. تو یسلم کی جگہ ہو جائے گا یسلم. آخری لیٹر وہی رہتا ہے، سیکنڈ لاسٹ لیٹر اور اس سے پچھلے. جس طرح یہ ہے کہ پہلے سارے او ہوں گے اور سیکنڈ لاسٹ ای ہو جائے گا. مضارع میں تھوڑا فرق ہوتا ہے کہ پہلا والا او ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے سارے آ ہوتے ہیں، سکون کے علاوہ. سکون ہی رہتا ہے. تو یہ او ای ہے اور یہ ہے او آ. میری آیا لاسٹ تو وہی رہے گا، لاسٹ تو آپ کا اعراب ہوتے ہیں اس لیے، یا وہ آپ کا جو لاسٹ آپ کی حرکت ہوتی ہے وہ نہیں چینج ہوتی. تو مضارع کا جو مجہول ہے اس کی ساؤنڈ ہمیشہ او آ ہے، اور جو ماضی کی ساؤنڈ ہے اس کی ساؤنڈ ہمیشہ او ای ہے. اس کے ہم اور ایگزامپل کرتے ہیں. جس طرح یہ چلے، جب ہم مزید فیملیز کریں گے تو اس کی آپ کو اور زیادہ ساری سمجھ آئے گی. ابھی فی الحال یہی کر لیں کہ جو فعل ماضی کا مجہول ہے وہ او ای ہوگا، اسلم ہے تو اسلم، اور جو مضارع کا مجہول ہے اس کی او آ ساؤنڈ ہوتی ہے. یہ او ای اور یہ او آ. مصدر سیم ہی رہتا ہے، مصدر تو آئیڈیا ہے وہ تو وہی رہنا ہے. اسلم یسلم،
اسلامن ہوا. اچھا پہلا جو یہ تھا اوپر والی لائن میں جو آخری ورڈ تھا وہ تھا ہمارا فائل جو کام کرنے والا ہوتا ہے. اور دوسری لائن کیونکہ ہماری مجہول لائن ہے, پیسو لائن ہے, اس کا آخری ورڈ ہوگا جس کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے. جس طرح اگر منزلن ہوگا جو نازل کرنے والا ہے, اور منزلن وہ ہوگا جس کے اوپر نازل ہوئی ہوئی چیز, جو نازل ہو رہا ہے. طاہرہ اسم فائل ہوگا اور اسم مفعول ہوگا. فائل نہیں ہوگا, خالی ہاں جی, اسم یہ فائل اور اسم مفعول مفعول ہوگا. جو اوپر والی لائن کا یہ اسم فائل ہے, اور مجہول لائن کے اینڈ میں اسم مفعول آئے گا. تو اس کا اسم مفعول جو ہے وہ ہے مسلمن. ٹھیک, تو اس میں آپ کا یہ دو طرح کے آپ کے پاس اس میں فعل ہے, اسلمہ یسلم, فعل ماضی فعل مضارع, اور دو طرح کے آپ کے پاس اسم, تین طرح کے آپ کے پاس اسم آ گئے ہیں, ایک مصدر, ایک اسم فاعل اور ایک اسم مفعول. یہ ہماری جو ایکٹیو اور پیسو لائن ہے یہ پوری ہو گئی. یہ اسم آپ کے پاس آ گیا فعل ماضی, فعل مضارع, مصدر, اسم فاعل, فعل ماضی مجہول, فعل مضارع مجہول, مصدر اور اسم مفعول. یہ اسلمہ فیملی کے اتنے ممبرز آپ کے پاس آ گئے. اس میں کوئی کنفیوژن؟ یہ آہستہ آہستہ ریپیٹ کر کر کے ہمیں یاد ہو جائے گا, یہ یاد ہی کرنا پڑے گا. یہ میں بھی جب پڑھ رہی تھی تو بتا رہے تھے کہ جو صرف ہوتا ہے نا, صرف کمہار کا کام ہوتا ہے. جیسے کمہار محنت کر کے چیزیں بناتا ہے نا, اینٹیں بناتا ہے, ٹائلیں بناتا ہے. تو جن لوگوں کو محنت کا شوق ہوتا ہے, جیسے میں ہوں, مجھے بالکل نہیں ہے, تو مجھے صرف کافی مشکل لگا تھا کیونکہ اس میں بہت اس طرح چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں. اور جو نحو ہوتا ہے وہ انجینئر کا کام ہوتا ہے کہ جس طرح یہ جو کمہار نے ساری چیزیں بنائی ہیں, ان کو کس طرح سے کون سی چیز کو کہاں لگانا ہے, وہ نحو ہوتا ہے. تو یہ آپ کو یاد کرنے سے ہی آئے گا. ایسا ایسا آگے پھر اس کی جب ہم فیملیز کچھ کر لیں گے تو پھر میں آپ کو اس کی ہنٹس بھی بتا دوں گی یاد کرنے کے, کس طرح آپ کو یاد رہے گا کہ کون سی فیملی کا مضارع کا شکل ایسی ہے, اور سارے وہ ہنٹس بھی ہم بعد میں کر دیں گے. تو ابھی یہ ہمارے پاس ایکٹیو اور پیسو لائن آ گئی. اس کے بعد رہ گئی, اب ہم نے, آپ کو یاد ہے کہ ہم نے فعل کی دو اور قسمیں بھی کی تھی, فعل امر اور فعل نہیں. تو فعل جو امر بنانے کا ہم نے کیا طریقہ کیا تھا کہ فعل مضارع ہم لیتے ہیں اور اس کو ہم لائٹسٹ بناتے ہیں. لائٹسٹ کیا ہوگا یسلمو کا, یسلم, سوری فعل مضارع کا انتا ورژن لیتے ہیں. انتا ورژن کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم جو ہمارے سامنے ہوتا ہے اسی کو ہم کمانڈ کر سکتے ہیں نا, کوئی چیز کہہ سکتے ہیں, منع کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے انتا ورژن لینا ہے سب سے. اس کا یسلم کا انتا ورژن ہے تسلم, تسلم, اور لائٹسٹ ورژن تسلمہ کو ہم نے لائٹسٹ کیا تسلم, اور اس کے بعد ہم نے ہٹا دیا امر بنانے کے لیے. اب یہ پیچھے رہ گیا سلم. تو اتنا سلم ہم نے, اس کو تھوڑی سی ہیلپ چاہیے, زیادہ سلم ہو گیا. شروع میں جب آپ کے سکون آ جاتا ہے تو ہمیں ہیلپر الف لگانا پڑتا ہے. شروع میں ہیلپر الف لگاتے ہیں, اور وہ ہم نے کیا تھا کہ اس کا
हेल्पर अलिफ लगता है। और सिर्फ असलमा फैमिली में ये होता है, क्योंकि आमतौर पे तो हम ये करते हैं ना कि सेकंड लास्ट लेटर देखते हैं, अगर उस पे पेश है तो इस पे भी पेश आ जाता है, और अगर जबर या जेर है तो इसके ऊपर जेर आ जाता है, तो उस हिसाब से इसको होना चाहिए इस्लिम। लेकिन सिर्फ असलमा फैमिली में ये होता है, ये जो हमजा से शुरू होती हैं फैमिलीज, सिर्फ इसमें ये होता है कि जिसको अमर होता है ना वो जबर से ही शुरू होता है, असलिम। तो ये एक चीज हमने याद करनी है कि जो भी असलमा फैमिली का जो फेल अमर होगा वो होगा असलिम। और नहीं बनाने का क्या तरीका है वो भी इसी तरह हमने अंता वर्जन युस्लिमू का लेना है। मुस्लिमू उसको हमने लाइटेस्ट बनाना है, मुस्लिम, और शुरू में हमने ला लगा दें, ला तुस्लिम। ये सही तरीके से ही होना है। तो इसका ये अब हमारी यहाँ तक फिलहाल जहाँ तक हम फैमिलीज कर रहे हैं वो उसका एक पूरा कंप्लीट हो गया। तो हम इसको याद किस तरह कहेंगे, अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फहुवा मुस्लिमुन, मुस्लिमा युस्लमु इस्लामन फहुवा मुस्लमुन, अल अम्रु मिन्हु, अल अम्रु मिन्हु अस्लिम व नही अनहु पढ़िए। वन नहीं अनहु ला तुस्लिम, अल अम्रु मिन्हु अस्लिम वन नहीं अनहु ला तुस्लिम। और जो ज़र्फ होता है, अब हमने वो भी स्पेशल मुदासा किया था कि ज़र्फ कहते हैं किसी भी फेल के टाइम या किसी भी काम के होने की जो जगह या वक्त होता है। तो ये वाली जो फैमिलीज हैं वो हमेशा जो होगा वो आपका मफूल, जो मफूल होगा वो सेम वही वर्ड होता है, ज़र्फ के लिए भी वो यूज होता है, इसलिए वो उसके लिए आपको अलग वर्ड नहीं याद करना पड़ेगा। ज़र्फ यानी कि जो काम की जगह या टाइम है उसके लिए। अभी हमें पढ़ते हुए कॉन्टेक्स्ट से समझ आ जाता है कि मफूल किस किस्म के मफूल की बात हो रही है, कि वक्त की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है, या बंदे की बात हो रही है। वज़र्फ मुस्लिम, ये सेम वही है, मजहूल जो आपका फेल मफूल है वही आपका सेम शक्ल आपके ज़र्फ की। ये आपकी अब ये फैमिली की कंप्लीट एक शक्ल बन गई है। इस तरीके से आपने सारी फैमिलीज को याद करना है। हम करेंगे 8 बड़ी फैमिलीज हम याद करेंगे और 6 छोटी फैमिलीज हम याद करेंगे। अभी हमने एक फैमिली याद की है, अच्छा इसको हम पहले पक्का कर लेंगे फिर हम बाकी फैमिलीज पे आते हैं। अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फहुवा मुस्लिमुन, उस्लिमा युस्लमु इस्लामन फहुवा मुस्लिमुन, अल अम्रु मिन्हु अस्लिम व नह्यु अन्हु ला तुस्लिम व ज़र्फु मिन्हु मुस्लिमुन। इसका जो अमर है वो अस्लिम है
جو نہیں ہے فعل نہیں لا تسلم، اور جو ظرف ہے وہ وہی سیم ہے جو اس کا مفعول ہوتا ہے مسلم. یہ مشکل لگتا ہے لیکن اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے. آپ کی جو ووکیبلری ہے آپ کو بجائے ایک ایک لفظ یاد کرنے کے بہت کھل جاتی ہے. اور پھر ہر فیملی میں ہونے کا کس فیملی کا کیا مقصد ہے کسی لفظ کو کسی فیملی میں ڈالنے کا، وہ بھی ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، وہ بھی ہم کریں گے. اگلی فیملی سٹارٹ کر لیں یا ابھی ایک ہی یاد کرنی ہے، یا دو فیملیز یاد کرنے کے لیے دے دوں آپ کو؟ دے دیں، دوسری بھی دے دیں. ہاں کیونکہ ذرا دوسری سے پھر وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے نا کس طرح فرق ہے فیملیز میں. اب دوسری جو ہماری فیملی ہے وہ ہے، اس کا جو وزن ہے وہ ہے اعلی، یعنی اس کی جو شیپ ہے وہ یہ ہے. اس کے جو این لیٹر ہوتا ہے، جو سینٹر والا جو روٹ لیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر شدہ آتا ہے. پہلے حرف کے اوپر زبر آتا ہے، آخری کے اوپر زبر آتا ہے، اور جو درمیان والا عین کلمہ جس کو کہتے ہیں جو سیکنڈ آپ کا لیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر شدہ آتا ہے اور زبر آتا ہے. اعلی، اس کو ہم یاد کریں گے علامہ سے. علامہ، اس کا جو فعل ماضی ہے وہ ہے علامہ، اور فعل مضارع ہے یعلم. جس طرح پہلے اسلم یسلم تھا، تو اگر ہم اس کو ہی سپوز اس کو ہی اگر ہم اس فیملی میں ڈالیں تو وہ ہو جائے گا سلم یسلم. ویسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن اگر ہم اس کو سین لام میم کو اس فیملی میں ڈال دیں تو اس کی شکل پھر ایسی ہو جائے گی علامہ یعلم. علامہ یعلم، علامہ اس نے پڑھایا، یعلم وہ پڑھا رہا ہے یا پڑھائے گا. تعلیماً، اس کا جو مصدر ہے وہ تے سے شروع ہوتا ہے، تعلیماً، یعنی کہ اگر سین لام میم کو اس میں ڈال دیں تو وہ ہو جائے گا سلمہ یسلم تسلیماً. تو اس فیملی کا جو مصدر ہے اس کی یہ شکل ہوگی تعلیماً. ہوا پھر تو وہ کیا ہے؟ معلم، پڑھانے والا، معلم. اور اس کا جو مجہول والی لائن ہے وہ پھر ہم خود بنا سکتے ہیں. فعل ماضی کا مجہول کی ساؤنڈ ہو جاتی ہے او ای، تو علامہ بن جائے گا علمہ. علمہ. اور جو فعل مضارع ہے اس کی مجہول کی ساؤنڈ ہوتی ہے او آ، تو یعلم ہے تو یہ ہو جائے گا یعلم. تعلیماً ہوا. اب معلم آپ کا فاعل اسم فاعل تھا اور آپ کا اسم مفعول ہوگا معلم.
جس کو یعنی کہ جس کو پڑھایا جس کو پڑھایا جا رہا ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے. معلم. اب اس کا ہم امر بنائیں گے الامر منہ. اب یہ دیکھ لیں اگر ہم اس کا فعل مضارع دیکھیں، اس کا انتا ورژن ہوگا تو علم، اس کا لائٹسٹ جو تو علم ہوگا اس کا پھر لائٹسٹ بنائیں گے تو علم، اور تا ہٹا دیں گے تو پیچھے رہ جائے گا علم. علم جو ہے وہ ویسے ہی پڑھا جاتا ہے کیونکہ پہلے لیٹر کے اوپر سکون نہیں آ رہا، اس لیے ہمیں ہیلپر الف کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اس کا جو امر ہے فعل امر وہ ہے علم. الامر منہ علم والنہی نہیں عنہ. اب تو اسی طرح تو علم ہوگا لائٹسٹ تو علم، اور شروع میں ہم لا لگا دیں گے، بس لا تو علم. لا تو علم فعل امر اس کا ہے علم، پڑھاؤ. لا تو نہیں عنہ لا تو علم، نہ پڑھاؤ. اور والظرف منہ ظرف کیا ہوگا؟ وہی سیم جو آپ کا فعل مفعول ہوتا ہے، اسم مفعول ہوتا ہے. اسم مفعول اور ظرف آپ کے سیم ہوتے ہیں. معلم. معلم یہ آپ کی دوسری فیملی ہوگی. علامہ یعلم تعلیما فہو معلم، علم یعلم. علم یعلم تعلیما فہو معلم، الامر منہ علم والنہی عنہ لا تعلم والظرف منہ معلم. یہ آپ کی دوسری فیملی آ گئی. اسی کے اندر آپ کوئی بھی اور ورڈ ڈال دیں، جس اگر اس میں ہم غلہ کا ڈال دیں، غین لام اور قاف. غلہ کا یغلق تغلیقا فہو مغلق، غلق یغلق تغلیقا فہو مغلق، الامر منہ غلق لاک کرو، والنہی عنہ لا تغلق مت لاک کرو، وظرف منہ مغلق یعنی لاک کرنے کی ٹائم یا جگہ. یہ جو ظرف ہے یہ ظرف کیا ہے؟ تو اس کے اندر آپ ہاں؟ ظرف ہوتی ہے، ظرف ہوتا ہے کسی بھی فعل کے وقت یا جگہ کو کہتے ہیں. اسی کے فعل کا کسی کام کے ہونے کی جگہ یا وقت. وہ تو ظرف ہوتا ہے، ظرف مکان یا ظرف زمان جو ہوتا ہے. اور ظرف منہ معلم، ہاں جی، اس کی کیا بات میننگ ہوئے پہ؟ مطلب وہ یاد کرنے کے لیے ہے کہ وہ کہاں پہ ہوا، وہ نہیں عنہ. مطلب وہ ایک جملہ بنایا ہوا ہے اس کو. مطلب یاد تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا ظرف مطلب کہ یہ ہے، آپ خالی کر اس لیں فیملی پورا. میں سے ظرف کا جو سیگا نکلے گا نا وہ معلم نکلے گا. ہاں ہاں، آپ ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں، وہ ایک جملے کی فارم میں پورا بنایا ہوا ہے، آپ ایسے یاد کر لیں کہ اس کا ظرف معلم ہے. اس طرح ذرا زیادہ ساؤنڈ کرتا ہے.
تو بیسکلی یاد یہی کرنا ہے کہ اس کا جو فعل امر ہے وہ علم ہے، فعل نہیں ہے وہ لا تعلم ہے، اور جو ظرف ہے وہ معلم ہے. یہ جو یہ والی چیزیں میں فرق غلط ہی کر دیتی ہوں. طاہرہ آپ نے کہا تھا کہ مفعول اور جو ظرف ہے سیم ہے، تو اس میں آپ نے مفعول جو ہے معلم لکھا ہوا ہے اور جو ظرف ہے وہ معلم لکھا ہوا ہے. وہ میں نے غلطی سے لکھ دیا تھا، میں نے ٹھیک کر دیا. اچھا، معلم ہے مفعول، اسم مفعول. مفعول بھی معلم ہونا چاہیے، میں نے بھی غلط لکھ دیا. ہاں جی، ہاں وہ آپ ساتھ ساتھ لکھ رہی ہیں. یہ جو دو فیملیز ہیں نا، یہ اچھی طرح سے یاد کرنی ہے. اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم. اور یہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کیا ہے، کہ یہ آپ کا فعل ماضی ہے، یہ فعل مضارع ہے، یہ ماضی مجہول ہے، یہ مضارع مجہول ہے، یہ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے. اچھا، اس کو آپ نے نا فاعل اور مفعول نہیں کہنا، ہمیشہ اسم فاعل اور اسم مفعول کہنا ہے، کیونکہ خالی فاعل اور مفعول جو ہوتے ہیں نا وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، اور اسم فاعل اور اسم مفعول کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو ابھی ہم نے یہ دو فیملیز یاد کر لی ہیں. اسلمہ والی فیملی ذرا پلیز سلو دہرائیے گا. اسلمہ والی فیملی، اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم. اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم. الامر منه اسلم والنهي عنه لا تسلم والظرف منه مسلم. تو اس میں تو اسم فاعل اور ظرف جو ہے یہ ڈفرینٹ ہے، اس میں مسلم ہے، مسلمن ہے، اسم مفعول اور ظرف سیم ہوتا ہے. سوری اچھا اسم مفعول اور ظرف، اچھا ٹھیک ہے یہ سیم ہے. یہ ہماری 8 یہ بگ فیملیز ہوں گی، اس کے بعد ہم 6 اسمال فیملیز کریں گے. ابھی آپ یہ 2 یاد کریں. یا ایک اور بھی دے دوں، کیونکہ یہ 3 فیملیز ہیں پہلی. نہیں، یہ تینوں میں ایک چیز سیم ہے، 2 ہی دو ہی ٹھیک ہے، کافی ہیں. 2 ہی کافی ہیں پلیز.
ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی تینوں میں ایک چیز وہ سملر ہے کہ ان کے جو فعل مضارع ہیں وہ یو سے سٹارٹ ہوتے ہیں، یو جا، اس طرح یسلمو، نیکسٹ ٹائم، یعلمو، پھر نیکسٹ تیسرا ٹائم، نیکسٹ ٹائم کریں گے. چلیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. ان کو اچھی طرح چلے کر پھر 5 بھی بج گئے ہیں ابھی ادھر. ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، کہاں اب میں ایک چھوٹا سا آپ لوگوں کو نا بیچ آج یا کل ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی میں شیئر کر دوں گی، جو پیچھے ہم نے فعل ماضی مضارع امر اور نہیں کیا نا، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹیسٹ تاکہ وہ چیزیں ہمیں بھول نہ جائیں، وہ پھر ہم اگلی کلاس سے پہلے ڈسکس کر لیں گے. انشاءاللہ. پلیز آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، اور یہ میں شیئر کر دیتی ہوں. چلیے ٹھیک ہے، پھر اب ہم یہی ختم کرتے ہیں. پھر میں سیدھا کر کے آپ کو بھیج دیتی ہوں.